کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے ایک قطرہ پانی مسلسل گرتا رہتا رہے تو پتھر کو بھی کاٹ دیتا ہے، مگر ایک ہی بار زور سے گرنے والا سیلاب بھی کچھ دیر میں رک جاتا ہے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ کامیابی کس میں ہے، شور مچانے والی طوفانی طاقت میں یا پھر مستقل مزاجی کے ساتھ اٹھنے والے چھوٹے چھوٹے قدموں میں؟ ایک بیج زمین میں بو دیا جائے تو فوراً درخت نہیں بنتا، لیکن اگر پانی، روشنی، نگہداشت مستقل دی جائے تو آخر کار وہ تناور درخت میں بدل جاتا ہے۔ سائنس کہتی ہے کہ کنسسٹنسی ریوائز دی برین، اس کا مطلب ہے استقامت دماغ کو دوبارہ تشکیل دیتی ہے۔ سادہ انداز میں یوں سمجھے، لگاتار محنت انسان کے دماغ کو نیا رخ دیتی ہے۔ جب آپ کسی عادت، عمل یا سوچ کو بار بار دہراتے ہیں، جیسے روز مطالعہ کرنا، ورزش کرنا یا مثبت سوچنا، تو دماغ کے اندر نئے نیورل راستے یعنی نیورل پاتھ وے بنتے ہیں۔ یہی ریوائرنگ ہے، یعنی دماغ کا اندرونی نظام خود کو نئے انداز میں ڈھال لینا۔ یاد رکھے، کنسسٹنسی ڈزنٹ جسٹ بلڈ ہیبٹس، اٹ ریشیپ یور آئیڈینٹی، یعنی استقامت صرف عادت نہیں بناتی بلکہ انسان کی پہچان بدل دیتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب عمل وہ ہے جو مسلسل کیا جائے، چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی اللہ کے نزدیک وہ چھوٹا سا عمل جو مستقل ہو اس بڑے عمل سے بہتر ہے جو ایک بار کر کے چھوڑ دیا جائے۔ ماہر نفسیات جیمز کلیئر اپنی مشہور کتاب ایٹامک ہیبٹس میں لکھتے ہیں کہ چھوٹے مگر مستقل قدم بڑے نتائج پیدا کرتے ہیں۔ تھامس ایڈیسن بجلی کا بلب ایجاد کرنے کے لیے اس نے تقریباً 10,000 ناکام تجربات کیے، لیکن اس کی مستقل مزاجی نے دنیا کو روشنی دی۔ یاد رکھے، بجلی کے بلب کے پیچھے ہزاروں ناکامیاں ہیں، ہزاروں تجربوں کے بعد روشنی پیدا ہوئی۔ پھر سے ایک بار کہہ رہا ہوں، تھامس ایڈیسن نے کہا تھا، میں ناکام نہیں ہوا، میں نے صرف 1,000 سے زائد ایسے طریقے تلاش کیے جو کام نہیں کرتے تھے، اور یہی تو اصل راز ہے۔ ناکامی کوئی ہار نہیں بلکہ کامیابی کے دروازے کی کنجی ہے۔ البرٹ آئنسٹائن ریاضی میں کئی بار فیل ہوا، لیکن اس نے مستقل مطالعہ اور ریسرچ سے تھیوری آف ریلیٹیوٹی دی، جس نے کائنات کو سمجھنے کا زاویہ بدل دیا۔ اسٹیفن ہاکنگ جسمانی طور پر مفلوج ہونے کے باوجود مستقل تحقیق کرتا رہا، بلیک ہولز اور کائنات کے بارے میں نئی نظریات پیش کیے۔ یہ سب اس بات کا ثبوت ہے کہ کنسسٹنسی از دی مدر آف سکسیس۔ محترم ناظرین، یاد رکھیں، بڑے خواب دیکھنے والوں کو بڑا صبر، بڑی محنت اور سب سے بڑھ کر مستقل مزاجی چاہیے، کیونکہ طاقت شور میں نہیں تسلسل میں ہے۔ مشہور شخصیات کے حوالے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو شخص دین کے کام میں استقامت اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ایسا علم اور برکت عطا فرماتا ہے جو محض عقل و کوشش سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں، قطرہ قطرہ گرنے والا پانی ہی دریا بنتا ہے، اور یہی استقامت انسان کو کمال تک پہنچاتی ہے۔ نیلسن منڈیلا نے کہا، میں کبھی نہیں ہارا، یا تو میں جیتا یا میں نے سیکھا۔ یہ الفاظ بھی اسی حقیقت کو ظاہر کرتے ہیں کہ مستقل مزاجی ہی اصل جیت ہے۔ کامیابی وہ نہیں جو ایک دن میں مل جائے، کامیابی وہ ہے جو مستقل مزاجی سے حاصل ہو۔ یاد رکھے، لمحاتی جوش راستہ دکھاتا ہے مگر مستقل مزاجی منزل تک پہنچاتی ہے۔ کامیابی شور مچانے والے لمحے میں نہیں بلکہ خاموشی سے اٹھائے گئے مستقل قدموں میں ہے۔ کنسسٹنسی وہ پاور ہے جس نے سائنس دانوں کو دنیا بدلنے والا بنا دیا اور جسے قرآن و حدیث نے کامیابی کی کنجی قرار دیا۔ کنسسٹنسی ایک جادو ہے، یہ ناممکن کو بھی ممکن بنا دیتی ہے اور انسان کو گمنامی سے نکال کر تاریخ کا عنوان بنا دیتی ہے۔ قطرہ قطرہ پانی سخت پتھر کو کاٹ ڈالتا ہے، یہ ہے تسلسل کی طاقت۔ سوچو، اگر ایک قطرہ یہ کر سکتا ہے تو انسان مستقل محنت سے کیا کچھ نہیں کر سکتا؟ دنیا ان لوگوں کو یاد نہیں رکھتی جو لمحے بھر کے جوش میں کچھ کر گزرے، دنیا انہیں یاد رکھتی ہے جو استقامت کے ساتھ صدیوں تک تاریخ بناتے گئے۔ یاد رکھے، جو انسان ایک بار محنت کر کے چھوڑ دیتا ہے وہ وقت کا کھلونا بن جاتا ہے، مگر جو مستقل مزاج ہوتا ہے وقت اس کے قدموں کا غلام بن جاتا ہے۔ دنیا میں دو ہی قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ جو لمحے بھر کی کوشش کرتے ہیں اور تھک جاتے ہیں، اور دوسرے وہ جو تھک کر بھی چلتے رہتے ہیں۔ تاریخ ہمیشہ تھک کر گرنے والے اور گر کر اٹھنے والے کامیاب شخص کو یاد رکھتی ہے۔ اگر آج تم نے ایک چھوٹا قدم اٹھایا تو کل وہی تمہارے بڑے خواب کی بنیاد ہوگا۔ کنسسٹنسی ایک میجک ہے، یہ ناممکن کو بھی ممکن بنا دیتی ہے، پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دیتی ہے اور انسان کو گمنامی سے نکال کر تاریخ کا عنوان بنا دیتی ہے۔ اگر آپ تھکنے کے بعد بھی چلتے رہے، گرنے کے بعد بھی اٹھ کھڑے ہوئے اور ہارنے کے بعد بھی امید نہ چھوڑی، تو یقین جانو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں منزل سے نہیں روک سکتی۔ وقت ہمیشہ انہیں سلام کرتا ہے جو اس کے ساتھ مستقل چلتے رہتے ہیں۔ لمحاتی شور تاریخ نہیں بناتا، مستقل مزاجی ہی تاریخ لکھتی ہے۔ سائنس کہتی ہے چھوٹے قدم دماغ کو بدل دیتے ہیں، اسلام کہتا ہے چھوٹے مگر مستقل اعمال اللہ کو سب سے محبوب ہے اور یہی کامیابی کا اصل راز ہے۔ سائنس کہتی ہے کنسسٹنسی دماغ بدل دیتی
دیتی ہے، اسلام کہتا ہے کنسسٹنسی زندگی بدل دیتی ہے۔ اقبال نے کہا تھا مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہتے ہو کہ دانا خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے۔ اس شعر کی تشریح یہ ہے کہ جب تک انسان اپنی انا، اپنی خود غرضی، اپنی سہولت پسندی کو مٹا نہیں دیتا تب تک وہ بڑا مقام نہیں پا سکتا۔ بیج کو زمین میں دفن ہونا پڑتا ہے، مٹی میں گلنا پڑتا ہے، تب جا کر وہ سبزہ، شجر اور گلزار میں ڈھلتا ہے۔ دنیا میں بڑے وہی بنتے ہیں جو خود کو قربان کرتے ہیں، جو اپنی نیند آرام اور خواہشات کو قربان کرتے ہیں۔ تمہیں اپنی ہستی کو بیج کی طرح مٹی میں دفن کرنا ہوگا، تب جا کے درخت بنو گے۔ وقتی جوش سے کچھ نہیں ہوتا، اصل کامیابی مسلسل محنت اور قربانی سے ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ تم اپنے آپ کو سنوارو، دوسروں کو فائدہ پہنچاؤ اور حق کے پرچم کو بلند کرو۔ آج فیصلہ کرے کہ اپنی زندگی کو معمولی نہیں بلکہ امت کے لیے روشنی کا چراغ بناؤ گے۔ دوستو، زندگی کا راز صرف خواہشوں میں نہیں بلکہ قربانی، محنت اور استقامت میں ہے، اور قرآن نے بھی یہی کہا ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یعنی کامیابی ان کے قدم چومتی ہے جو ہمت نہیں ہارتے، جو مستقل مزاج رہتے ہیں۔ یاد کرو تھامس ایڈیسن کو ہزاروں بار ناکام ہوا مگر بجلی کا بلب ایجاد کر کے دنیا کو روشنی دی۔ یاد کرو ابن الہیثم کو جس نے قید میں رہ کر روشنی کے اصول دریافت کیے اور آج دنیا میں آپٹکس کی سائنس اس کی بنیاد پر کھڑی ہے۔ یہ سب قربانی اور مستقل مزاجی کی طاقت ہے۔ اے انسان، کب تک دنیا کے رنگوں میں گم رہ کر اپنے مقصد زندگی کو بھولتا رہے گا؟ یاد رکھے اللہ نے تجھے بے مقصد نہیں پیدا کیا۔ قرآن نے اعلان کیا ہے کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا؟ یہ کائنات، یہ آسمان، یہ سورج، یہ چاند سب تیری آنکھیں کھولنے کے لیے کافی نہیں ہے، مگر افسوس انسان اپنی راحت، اپنے موبائل فون، اپنی خواہشوں میں قید ہو گیا ہے۔ کامیابی انہیں نصیب ہوتی ہے جو اپنے نفس کو مارتے ہیں، جو اپنی خواہشوں کو قربان کر دیتے ہیں، جو اپنی تکلیفوں کو مسکرا کر برداشت کرتے ہیں۔ اقبال نے کیا خوب لکھا، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ یعنی خود کو اتنا مضبوط کر کے تقدیر بھی تجھ سے اجازت لے۔ یہ تب ہی ممکن ہے جب تمہارے اندر استقامت، قربانی اور مقصد زندہ ہو۔ اگر آپ خود کو مٹی میں دفن کرنے کے لیے تیار نہیں تو کبھی خوشبو بن کر نہیں اٹھ سکتے۔ قربانی کے بغیر روشنی نہیں، استقامت کے بغیر کامیابی نہیں، اور ایمان کے بغیر کوئی زندگی نہیں۔ تو آئیے آج ہم عہد کریں کہ ہم تھکنے کے بعد بھی چلتے رہیں گے، گرنے کے بعد بھی اٹھتے رہیں گے، اور ہارنے کے بعد بھی امید کا دامن نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ استقامت ہی ایمان کی پہچان ہے اور مستقل مزاجی ہی کامیابی کا راز۔ اگر آپ کو یہ پیغام پسند آیا ہو تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائے، کیونکہ ایک مستقل مزاج انسان کے قدم کسی دوسرے کی زندگی بدل سکتے ہیں۔ مزید روحانی، فکری اور ترغیبی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل نور انسائٹس کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس میں لکھیں کہ آج آپ اپنی زندگی میں کس کس میدان میں مستقل مزاجی اختیار کرنے جا رہے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔